السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ ایک چیز آپ سے یہ دریافت کرنی تھی، تعویل واحد سے متعلق ایک اعتراض نظر سے گزرا استاذ۔ اس میں یہ اعتراض کیا گیا تھا آپ کی تعویل واحد کا جو ایک طریقہ ہے، امام فراہی نے بھی بیان کیا ہے کہ ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ قرآن نے اپنی بات بالکل متعین طریقے سے بیان کر دی ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک آیت کا ایک ہی مدعا ہے، تو یہ تو اس وقت یہ بات یقینی ہوگی نا جب متکلم خود یہ بات بیان کرے کہ میں نے ہر آیت کے اندر ایک ہی مدعا بیان کیا ہے۔ کیونکہ جس طرح کی قرآن کتاب ہے، ایک ادبی شہپارہ ہے، تو اس کا تو امکان اس میں مانا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت سی آیتیں ایک ہی مدعا بیان کرتی ہوں اور کچھ آیات ایسی بھی ہوں جن کے ایک سے زیادہ مدعے یا مفاہیم ہوں۔ تو کیونکہ متکلم کی اپنی صراحت موجود نہیں ہے اس باب میں، تو پھر یہ اصول کس طریقے سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اس کی ذرا استاذ وضاحت کیجیے گا۔ یہ آخری درجے کی صفحات ہے، یعنی متکلم کا مدعا ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس نے اگر اس میں تعدد پیدا کیا ہے تو اسے بیان کرنا چاہیے۔ متکلم نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ عربی مبین میں بات کر رہا ہے، یہ وضاحت کر دی کہ وہ بلسانک، اے پیغمبر تمہاری زبان میں بات کر رہا ہے، لہٰذا جو بات کرنے کے لیے قاعدے ضابطے طے ہیں، جو عقل عام سمجھتی ہے، وہی مانے جائیں گے۔ اس نے عربی زبان کہا ہے تو ہم مانیں گے کہ یہ وہی عربی زبان ہے جو اس وقت بولی جا رہی تھی، یا لوگ جس میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اگر مبین ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کی معروف زبان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جتنی چیزیں انسان فطری طور پر کسی کلام کے بارے میں مانتا ہے وہی مانی جائیں گی، الا یہ کہ اس سے مختلف کوئی چیز کی جائے، اس صورت میں البتہ متکلم سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ یعنی پھر اسے بتانا چاہیے تھا کہ عام طور پر تو جب میں بات کرتا ہوں، آپ بات کرتے ہیں، انسان بات کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی مدعا کو سامنے رکھ کے اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بغیر کسی ابہام کے مخاطبین تک پہنچ جائے۔ عام حالات میں ہر شخص یہی کرتا ہے۔ اس سے مختلف کوئی بات اگر کی گئی ہے تو اس کے لیے متکلم کو وضاحت کرنی چاہیے۔ استاد اس میں اصل میں جو بات اٹھائی گئی ہے نا وہ یہاں سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ قرآن ایک بالکل سادہ نثری اسلوب کی کتاب نہیں ہے۔ تو ہم کیونکہ دیکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ادبی کلام ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات جانتے بوجھتے متکلم دو شیڈز رکھ دیتا ہے اپنی کسی بات میں، اپنی کسی مثال کے طور پہ شاعرانہ کلام میں۔ تو اس کی نفی کیوں کی جا رہی ہے کہ اس کا امکان بالکل رد کر دیا گیا کہ کچھ ایسے مواقع موجود ہوں جہاں پہ متکلم نے خود رکھا ہو اور ہم انہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو بالکل فطری ہیں ان سے دو شیڈز برآمد کر کے دکھائیں کسی بات کی، یہ اس کے اوپر ذرا بیان کریں۔ جیسے شاعری کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، وہاں پر شاعر حضرات کوئی بیان تو نہیں دیتے، یعنی ہم اس موقع کے اوپر دلائل سے پھر بتاتے ہیں کہ یہاں تو یکساں سطح پر دو باتیں نکل رہی ہیں، تو وہ قرآن مجید میں بھی اٹھا کے بتا دیجئے۔ ہم نے یکساں سطح پر دو باتیں نکل رہی ہیں، اس کو ہر جگہ پہ آزما کے دیکھ لیا، لہٰذا یہ بیان واقعہ بھی ہو گیا۔ تو دنیا میں کسی بات کے بارے میں جب ہم اپنی رائے دیتے ہیں تو دو ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یا عقل و فطرت کے مسلمات ہوتے ہیں، اور یا پھر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم واقعے کے طور پر پہلے دکھا دیں۔ یہ دعوے اس کے بعد کرنے چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ مدرسہ فراہی کے اکابر نے یہ بات کہی اور کسی کتاب میں لکھ کے دنیا سے چلے گئے۔ امام فراہی نے صورتوں کا انتخاب کیا اور ان کی تفسیر کر کے دکھائی۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی، میں نے بھی پورے قرآن کی تفسیر لکھی، اس کا ترجمہ کیا۔ اس سب کو سامنے رکھ کے اب مفروضات پر بات کرنے کی بجائے کسی ایک آیت کا انتخاب کیجئے اور یہ بتائیے کہ دیکھیے اس میں یکساں طور پر دو معنی نکل رہے ہیں یا دونوں کا احتمال یکساں پیدا ہو گیا۔ جی استاد بالکل بات واضح ہو گئی ہے۔ ایک آخری فالو اپ کوشچن ہے اسی سلسلے میں
کہ آپ نے مقامات میں جو آرٹیکل لکھا ہے قطعی الدلالہ کے عنوان سے، اس کو پڑھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یکساں سطح پر کسی ایک آیت کے دو ایسے مفاہیم نہیں نکل سکتے جو آپس میں متعارض ہوں۔ تو کیا یہ میری ناقص فہم کی غلطی ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، یعنی کہ کیا اس کا امکان ہے کہ ایک ہی سطح پر دو ایسے مفاہیم تو نکل جائیں جو آپس میں ٹکراتے نہ ہوں؟ تو جو ہم قطعی الدلالہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ دو متعارض مفاہیم نہیں ہونے چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے یا میں غلط سمجھ سکا ہوں؟ اپنی بات پر غور فرمائیے، جب وہ متعارض نہیں ہے تو دو کیسے ہو گئے؟ پھر تو اصل میں ایک بات ہے، جس بات کے مختلف پہلو آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک بات میں 10 چیزیں مضمر ہو سکتی ہیں، اس کے مضمرات ہم کھولتے چلے جاتے ہیں۔ وہ مضمرات لسانی بھی ہوتے ہیں، وہ مضمرات عقلی بھی ہوتے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے بارے میں کیا کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے؟ یعنی ایک مدعا ہے، اس مدعا کو سامنے رکھ کے متکلم نے بات کی ہے، لیکن ایسی بات کی ہے کہ اس کے پرت کھولتے چلے جائیے تو اس میں ایک جہان معنی برآمد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی نہ صرف یہ کہ ہم تائید کرتے ہیں بلکہ متعدد مقامات پر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ استاذ، اگر آپ برائے کرم صرف ایک مثال کوئی اس کی وضاحت سے قرآن سے بیان فرما دیں کہ جس میں مدعا ایک ہو لیکن اس کی پرتیں جب انسان کھولے تو پھر اس کے اندر وہی اسی مطلب ظاہر کے تحت باطن بھی سامنے آنا شروع ہو جائے۔ اگر کوئی ایک مثال بیان کر دیں تو بہت آسان ہو جائے گا سمجھ۔ کیا آپ طالب علموں کے لیے مثالیں بیان کرنی ہوں گی جبکہ تدبر قرآن موجود ہے؟ اس میں 10 مقامات پر مولانا اصلاحی نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہ دیکھیے اس میں یہ پہلو ہیں جو متعین طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں بعض چیزوں کی شرح و وضاحت کی ہے، جیسے مثلاً حدود کے آیات ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ چیزیں زبان و بیان کی روح سے مضمر ہیں، جن کو نکال کر آپ اس پورے قانون کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو یہ مقامات تو اب ہر طالب علم ایک طرف سے شروع کرے 10 جگہ پر خود دریافت کر لے گا۔